سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، ماہ محرم کا دوسرا جمعہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 15ویں پارے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 46 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ آج کا موضوع ہے باقی رہنے والی نیکیاں کون سی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہاں سورۃ الکہف 15ویں پارے ارشاد فرمایا المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، یہ جیتی دنیا کا سنگھار ہے، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی اچھی باتیں، خیر عند ربک ثوابا، ان کا ثواب تمہارے رب کے یہاں بہتر، وخیر عملا، اور وہ امید میں سب سے بھلی۔ یہ ترجمہ ہوا۔ اب اس کی تفسیر میں ہمیں سمجھنا ہے کہ بارگاہ الہیہ سے کیا ارشاد ہوا ہے۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو کیا پیغام دیا گیا ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق مسلمان مرد اور مسلمان عورت ہی سے ہے۔ کیا فرمایا گیا ہے اللہ پاک کی بارگاہ سے؟ کیا سمجھایا گیا ہے؟ کیا پیغام دیا گیا ہے؟ کیا شعور دیا گیا ہے؟ اس طرف توجہ کرنی ہے۔ المال والبنون، دو چیزیں، مال یعنی دولت، روپیہ پیسہ، جائیداد، کھیتی باڑی، کچھ بھی سمجھ لو جس کو ہم کہتے ہیں مال۔ روپیہ بھی مال ہوتا ہے، پیسہ بھی مال ہوتا ہے، جائیداد بھی مال ہوتی ہے۔ کوئی چیز ایسی ہو جو آپ کی مالیت میں ہو، ملکیت میں، وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ مال۔ ایک تو فرمایا مال، دوسرے کیا فرمایا؟ والبنون، بنون مانے اولاد، بیٹے، خاص کر بیٹے، ورنہ سب اولاد ہے، بیٹیاں بھی آ جاتی ہیں اولاد میں، اور بیٹے بھی آ جاتے ہیں، پھر آگے نواسے پوتے یہ بھی اولاد میں آ جاتے ہیں، یہ بھی اپنی اولاد کہلاتے ہیں، نسل ہوتی ہے، تو کوئی حرج نہیں کہنے میں۔ ہمیں کیا بتایا اللہ نے؟ مسلمان مرد اور عورت کو کیا شعور دیا ہے؟ سمجھ، عقل، تمیز، یہ دیا ہے کہ یہ مال اور یہ اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، یعنی اس کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہے، کیونکہ یہیں پر یہ کام آتے ہیں اور ادھر ہی ملتے بھی ہیں، ادھر ہی عطا کیے جاتے ہیں نا اللہ کی طرف سے۔ زندگی میں مال بھی دیا جاتا ہے اور زندگی میں اللہ اولاد بھی دے دیتا ہے۔ اب یہ اللہ پر ہے کس کو کتنا مال دے، کب دے یا نہ دے، حکمت ہے اس کی۔ اولاد کب دے، کتنی دے یا نہ دے، اس کی حکمت ہے، بندے کا اختیار نہیں۔ اپنے اختیار سے بندہ نہ مال لے سکتا ہے نہ اولاد،
دینے والا اللہ ہے. اسی لیے اس کی حقیقی ملکیت بھی اللہ ہی کی ہے. مال بھی دیا تو اللہ نے دیا، اولاد بھی دی تو اللہ ہی نے دی. تبھی تو ہم اگر اللہ ہم سے واپس لے لیتا ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کسی کی فوتگی ہو جائے، مال یا اولاد کسی کی فوت ہو جائے، کوئی بندہ فوت ہو جائے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہی پڑھتے ہیں نا. تو صرف پڑھتے ہیں یا سمجھتے بھی ہیں؟ اگر صرف پڑھتے ہیں اور شعور نہیں رکھتے تو بیکار ہو گیا. یہ صرف رسم ہو گئی. عادتاً کسی کام کو کرنا اور بات ہے، اور ذوق اور شوق اور سمجھ کے کرنا یہ اور بات ہے. تو اگر کوئی سمجھ کر پڑھے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، تو پھر دل کو سکون ملتا ہے. عقل میں آتی ہے بات کہ ہمارا اپنا کیا ہے. ہم تو اپنے بھی اپنے نہیں ہیں. نہ ہمارا مال اپنا، نہ ہماری جان اپنی، نہ ہماری اولاد اپنی، نہ ہمارا کاروبار اپنا. سب کچھ اللہ کا ہے. اسی نے دیا تھا، وہی اگر لے رہا ہے تو لے لے. ہمارا کیا ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بندہ تو ہمیشہ یہ تصور رکھے کہ یہ جان جو دی وہ اللہ نے دی اور اسی کی تھی. حق بات تو یہ ہے کہ ہماری طرف سے تو حق ادا نہیں ہوا کچھ، نہ جان کا نہ مال کا. ہم نے تو لے لیا بس، لیکن حق ادا ہم کہاں کر سکتے ہیں اس کا؟ نہ جان کا کر سکتے ہیں، نہ مال کا کر سکتے ہیں. یہ ہے شعور. ہم یہاں بیٹھتے ہیں شعور حاصل کرنے کے لیے، میں بھی اور آپ بھی. وقت ضائع کرنے تھوڑی بیٹھتے ہیں، علم حاصل کرنے بیٹھتے ہیں. اسی سے زندگی بنے گی. تو اللہ نے فرمایا المال والبنون، دو باتیں ہیں، دو چیزیں ہیں، مال اور اولاد. اسی کے لیے انسان تو کو دو کرتا ہے. مال کے لیے بھی بھاگ دوڑ کرتا ہے نا سارا دن، کہ نہیں؟ کاروبار حاصل ہو جائے، نوکری مل جائے، ایسی مل جائے، ویسی مل جائے، ادھر سے مال ہاتھ آ جائے، ادھر سے مال ہاتھ آ جائے. پھر کبھی مال کے چکر میں نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے نا. ایسا بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کوئی انوکھی بات تو نہیں کرتا. نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی پرواہ، بس مال آنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے. حلال اور حرام کی بھی کوئی تمیز بتائیے. اور اسلام میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے، اس کی تمیز ہے. غیر مسلم اقوام میں یہ مسئلہ نہیں ہے حلال اور حرام کا. اسی لیے وہاں جانوروں کے بھی کھانے میں حلال حرام کا کوئی سوال نہیں ہے. جس طرح چاہو جانور کو مار لو کھا لو، جو جانور چاہو کھا لو، ہے نا. غیر مسلم میں وہاں یہ تو نہیں ہے کہ ذبح کرنا ہے، وہاں یہ تو نہیں ہے کہ دیکھنا ہے کون سا جانور حلال ہے. وہاں تو یہ ہے کہ سور بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، وہ بھی کھا لو، جو جی چاہے کھا لو. اس میں کیا دیکھنا ہے؟ یہ دیکھنا ہے کہ حرام ہے کہ نہیں دیکھنا. یہ کس کو دیکھنا ہے؟ ہمیں دیکھنا ہے. یہ اہل ایمان کو دیکھنا ہے، اہل اسلام کو دیکھنا ہے، مسلمان کو دیکھنا ہے کہ کھاتے ہوئے کیا کھا رہے ہیں. حلال کھا رہے ہیں، خدا نخواستہ حرام تو نہیں. کس طرح کھا رہے ہیں؟ اگر جانور حلال ہے تو ذبح کر کے کھا رہے ہیں یا ویسی کھا رہے ہیں یا مردار کھا رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بھائی ایک جانور مرا پڑا ہوا ہے،
بکرا ہے یا بکری ہے، جانور تو حلال ہے لیکن مرا پڑا ہوا، اب حلال ہوگا کھانا؟ نہیں ہوگا کیونکہ مردار ہو گیا۔ تو یہ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ مال کو لینا ہے تو کس طریقے سے لینا ہے، حلال سے یا حرام سے؟ حرام سے لیا تو کیا فائدہ ہوگا؟ تم برت لو گے، دنیا میں اس سے فائدہ لے لو گے، کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں اگر حرام مال لیا تو فائدہ کیسے ہوگا؟ ارے ہو جائے گا فائدہ، کیونکہ وہ دنیا میں ہوگا صرف، اللہ تعالیٰ نے چھوٹ رکھی ہوئی کہ تم لے لو جیسا لینا ہے، مگر اللہ کے پاس جا کر پھر اس کا حساب دینا ہوگا۔ یہاں تو تمہیں مال فائدہ دیتے، 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کی چاندنی، پھر وہ اندھیری رات، تو 4 دن کی چاندنی حرام سے بھی ہو جائے گی، یہ نہیں کہ نہیں ہوگی، مگر وہ 4 دن کی ہوگی، اس کے بعد پھر اندھیری رات ہو جائے گی مرنے کے بعد۔ تو یہ مسلمان کو دیکھنا ہے کہ اگر مال ہے تو حلال ہے یا حرام ہے، اپنا ہے یا کسی اور کا، چھینا ہوا ہے، لوٹا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، کون سا ہے؟ یہ دیکھنا ہم کو ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ نہیں دیکھ رہا، صرف مال دیکھ رہا ہے، تو پاگل بندہ ہے، بیوقوف ہے اور غافل ہے، نام کا مسلمان ہے، نام کا، کام کا نہیں، کیونکہ وہ صرف مال دیکھ رہا ہے، اس مال میں نہ اپنا دیکھ رہا ہے، نہ پرایا دیکھ رہا ہے، نہ حلال دیکھ رہا ہے، نہ حرام دیکھ رہا ہے۔ یہی تو دیکھنا ہے، یہی تو شعور ہے، ٹیسٹ، امتحان یہی تو ہو رہا ہے۔ مال سامنے دیکھ کر بندے کا دل کیا کرتا ہے، یہی اللہ کو دیکھنا ہے۔ حلال دیکھتا ہے یا نہیں؟ فرمایا المال والبنون، یہ مال بھی اور اولاد بھی۔ اب اولاد بھی دیکھیں نا، انسان کتنا کوشش کرتا ہے۔ کئی لوگ ہیں جو بیچارے ترستے ہیں جن کے اولاد نہیں ہیں، دعائیں کرتے ہیں، دوائیں کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، کیا نہیں کرتے کہ بھئی اولاد دے دے کوئی اللہ بس۔ مگر اولاد میں بھی شعور کیا ہے؟ شعور یہ ہے کہ نیک اولاد کی دعا کرو، خالی اولاد کی نہیں، صرف اولاد کی نہیں، نیک اولاد نیک نہ ہو تو بیکار ہے، بکواس ہے، رونا رہے گا خالی۔ اولاد ہو کر بھی زندگی پر روتا رہے گا بندہ، کیا فائدہ؟ اولاد ہو تو نیک ہو۔ تو جب اولاد کی دعا کوئی مانگے تو نیک اولاد کی مانگے، اے اللہ ہمیں نیک اولاد دے، نیکوں میں سے۔ رب ہب لی من الصالحین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے قرآن میں، اے میرے رب مجھے نیکوں میں سے اولاد دے، نیکوں میں سے ہے نا، پیغمبر کی سکھائی ہوئی دعا ہے۔ یہ ہمیں بھی ایسی دعا کرنی ہے، جس کے اولاد نہ ہو وہ دعا کرے۔ اللہ منع نہیں کرتا اولاد سے، پیغمبروں نے بھی اولاد کی تمنا کی، اللہ نے پیغمبروں کو بھی اولادیں دی، بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی، دے کر بھی لے لی، ایسا بھی ہوا نا۔ دور کیوں جائیں؟ ہمارے حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ لیں، ان کے ہاں بیٹے بھی ہوئے، شہزادے ہوئے نا حضور کے، ابراہیم ہوئے، قاسم ہوئے، مگر کیا ہوا؟ شیر خارگی میں اللہ نے واپس لے لیا۔ پیغمبر کو بیٹے دے کر اللہ نے اٹھا لیا۔ ہم کیا؟ آج کسی کا بچہ فوت ہو جائے یا بیٹا فوت ہو جائے، شیر خارگی میں دکھ تو ہوتا ہے، لیکن اس پر نظر کرے
کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے دیے اور دے کر لے لیے، بلکہ ایک شہزادے نے تو حضور کے ہاتھوں میں دم دیا، حضرت ابراہیم، وہ تو دودھ پیتے بچے تھے، جب دم توڑ رہے تھے تو حضور کو اطلاع ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہاں تشریف لے گئے تو آپ کے ہاتھوں میں وہ دے دیا گیا، آپ کے ہاتھوں میں اس نے دم دیا، حضور کی آنکھوں میں سے آنسو نکلے، چہرے پر بہے، صحابی آپ کے ساتھ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف وغیرہ، کہا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، فرمایا تو رحمت اللہ کی جو آنکھوں میں اللہ نے ڈالی، پیار ہے، اولاد کی محبت ہے۔ تو یہ مثال ہے ہمارے سامنے کہ اولاد اللہ دیتا بھی ہے، اولاد اللہ لیتا بھی ہے، آج نہیں تو کل ایسا بھی ہوتا ہے۔ مگر اللہ نے کیا فرمایا یہاں پر، المال والبنون، کہ مال اور بیٹے زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سنگھار، زینت ہے، یعنی ان کا تعلق دنیا سے ہے، بس ان کے پیچھے خوار مت ہونا۔ خوار کا مطلب یہ ہے کہ سنبھل کے رہنا، طریقے سے رہنا، یہ نہیں ہے کہ مال کے پیچھے تم اتنا غافل ہو جاؤ کہ تمہیں کچھ بھی یاد نہ رہے کہ کیسا مال چاہیے کیسا نہیں چاہیے۔ اولاد کے پیچھے تم اتنا خوار ہو جاؤ کہ اولاد کے لیے تم کچھ بھی کر لو، حلال بھی کر لو یا حرام بھی کر لو، جائز بھی کر لو ناجائز بھی کر لو، تمہیں کوئی بھی احساس نہ ہو کہ کیسے کرنا، یعنی کوئی تمہیں فکر نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ اولاد اپنی جگہ، اولاد کی تربیت کرو، تربیت اولاد قرآن نے ہم کو بتائی۔ حضرت لقمان علیہ السلام، لقمان حکیم، ایک اللہ کے بندے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، سورہ لقمان بھی ہے اس نام سے، اس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی ہیں، اے بیٹا اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھ، یہ تربیت کی بیٹے کی۔ فرمایا زمین پہ اکڑ کے مت چلنا، یہ تربیت کی، یعنی عاجزی رکھنا، انکساری کرنا، غرور مت کرنا، یہ تربیت ہے اولاد کی۔ باپ نے اپنی اولاد کو یہ بتایا، سکھایا کہ میں تمہارا سربراہ ہوں، تمہاری خبر گیری کرنے والا ہوں، میرا کام ہے تمہیں بتانا، تمہارا کام ہے اس کو ماننا، کہ زندگی میں کیسے اپنی عمر گزارو، اس طرح گزارو، اللہ کی عبادت میں، بندگی میں، نیکیوں میں، بھلائیوں میں، اس طرح رہو، انکساری عاجزی اختیار کرو، غرور تکبر کے قریب مت جاؤ، حسن پر، خوبصورتی پر، مال پر یا اور کوئی کاروبار پر اکڑ مت دکھاؤ، یہ سب چیزیں اللہ واپس بھی لے سکتا ہے، پل میں واپس ہو جائیں گی تو تم کیا کرو گے؟ تمہاری خوبصورتی اگر تم سے چھین لے اللہ تو کیا کرو گے؟ تمہارا مال ضائع ہو جائے تو کیا کرو گے؟ تمہاری زندگی اللہ واپس لے لے تم کیا کرو گے؟ اس طرف غور کرو۔ اسی طرح اولاد، مال، یہ دونوں چیزیں اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی ہے، یعنی آخرت کا توشہ نہیں ہے یہ، جب تک کہ ان کو آپ نے آخرت کے لیے تیار نہ کیا ہو۔ آخرت کے لیے تیار بھی تو کرو اس کو، مال کو، یعنی مال کو اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کرو کہ آخرت کے لیے تیار رہے، ورنہ جتنا تمہارے پاس مال ہے دنیا میں تم لٹا لو گے، لٹاؤ، کھاؤ پیو عیش کرو، بس اگر یہی تمہارا مطمع نظر ہے، تمہاری تھنکنگ اگر یہی ہے تو کر لو، لیکن اگر تم نے اس کو آخرت کے لیے استعمال کیا تو تمہارے لیے اچھا ہوگا، یہ مال تمہیں وہاں کام آ جائے گا۔
میرے خاندان کے بزرگ عارف باللہ صوفی سعی عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نام دنیا میں انہی کا رہ گیا، نام دنیا میں انہی کا رہ گیا، دے گیا یا کر گیا یا کہہ گیا۔ بندہ اسی کا نام بندے کا رہے گا جو دے گیا یا کر گیا یا کہہ گیا۔ کیا مطلب وہ ہے؟ اپنے ہاتھ سے دے گیا اللہ کی راہ میں، یا نیک کام کر گیا اللہ کی راہ میں، یا کہہ گیا وصیت کر کے گیا بھئی یہ نیک کام کر دینا اچھا، فرمایا ان کا نام رہے گا دنیا میں، باقی کسی کو کوئی پوچھے گا۔ بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے چلے گئے، ان کی خبروں پہ جانے والا کوئی نہیں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں کون سا بادشاہ کہاں دفن ہے، کیا واسطہ، کون جائے گا فاتحہ پڑھنے میں؟ نام دنیا میں انہی کا رہ گیا، دے گیا یا کر گیا یا کہہ گیا۔ تو مال کو اگر ایسا بنایا ہو کسی نے جو آخرت میں کام آئے تو ٹھیک، نہیں تو دنیا کی زینت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بس دنیا میں تمہاری شوشا ہو، بہت مالدار بندہ ہے، بڑا سرمایہ دار ہے، بڑا وڈیرا ہے، لوگ سلام کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہے ایسے سلام کا؟ بات تو یہ ہے کہ بندہ ایسا بنے کہ فرشتے سلام کریں، فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، بندہ ایسا ہو۔ مالدار ہونا منع نہیں ہے اسلام میں، مال ہے اسی لیے کہ کمایا جائے، مگر ایک تو وہی جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ کیسے کمائیں، کہاں سے کمائیں، ایک تو یہ دیکھنا ہے، دوسرا یہ کہ اس کو آخرت کی راہ میں استعمال کریں، بارگاہ الہی میں اس کو خرچ کریں تاکہ وہ مال رولنگ میں رہے، اس طرح سے کام آیا آخرت۔ اسی طرح اولاد اگر تم نے اس کو اس قابل بنایا کہ وہ تمہارے لیے آخرت میں فخر کا باعث ہو تو ٹھیک، نہیں تو دنیا میں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہے اولاد، ماشاءاللہ اتنے بیٹے ہیں میرے، خوش ہوتے رہو، کیا کریں، اتنے بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، تو کیا ہوا؟ بیٹا اگر ایک ہی ہو لیکن اللہ والا ہو تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ 10 ہو اور کوئی بدماش نکلے، کوئی چور نکلے، کوئی موبائل چور نکلے، کوئی ڈاکو نکلے، کوئی کیا نکلے، کوئی آوارہ نکلے، تو بیٹوں کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ بیٹوں کا؟ بدنامی لے کر اپنے سر۔ تو اللہ اس طرف توجہ دلا رہا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی کھیتی ہیں، دنیا کی کھیتی۔ بس دنیا میں تم کھیت بوتے ہو نا، جیسے فصل اگاتے ہو اور دنیا میں کاٹ لیتے ہو، تو بس مال اور اولاد کو دنیا کی طرح استعمال کر لو جب تک تم نے ان کو آخرت کے لیے تیار نہیں کیا۔ سمجھدار بندہ وہ ہے کہ مال اور اولاد کو آخرت کے لیے بھی تیار کرے، ان کی پرورش، ان کی گروتھ، ان کی نگہداشت، تربیت، تعلیم ایسی کرے کہ ادھر بھی کام آئے، تب صحیح۔ پھر کیا فرمایا آگے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اب آئی اصل بات، اللہ فرماتا ہے اور باقی رہنے والی اچھی باتیں، باقی رہنے والی باقیات صالحات، اس سے مراد کیا ہے؟ اعمال خیر، نیکیاں، اچھی باتیں، اچھے کام جن کو نیک میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ ہے تمہارے لیے اصل سرمایہ، تمہارا اصل کیپٹل وہ ہے۔ تم بھول گئے ہو اپنے کیپٹل کو، تم اپنے سرمایہ کو بھولے بیٹھے ہو۔ تمہارا اصل سرمایہ وہ ہے جو باقی رہے اللہ کے پاس، جس کو کھایا پیا چٹ کر دیا وہ کہاں باقی رہا جو تمہیں کوئی فائدہ دے گا؟ جس کو تم نے اللہ کے ہاں پہنچا دیا اور اللہ نے اس کو محفوظ کر لیا تمہارے لیے کہ جب تم اللہ کے پاس پہنچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پیش کر دے گا، یہ لو اس کا ثمرہ، یہ لو اس کا نتیجہ، یہ لو اس کا اچھا بدلہ، تو ہے فائدہ۔ والباقیات الصالحات،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باقیات الصالحات کا ذکر کیا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ باقیات الصالحات کیا ہیں؟ فرمایا نیکیاں، تسبیح، تحمید، تہلیل، تکبیر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھتے رہو، یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ کسی صحابی نے کہا حضرت عبداللہ بن عباس نے نمازیں یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ اسی طرح اور بہت سی نیکیاں جس کام کی تعریف نیکی میں آ جاتی ہے، کاؤنٹ ہو جاتی ہے نیکی۔ بس یہ ذہن میں رکھو آپ ایک فلسفہ فارمولا کیا کہ جس کو آپ سمجھتے ہو نیکی ہے بس وہ باقی رہنے والی ہے۔ اگر وہ نیکی وہ چاہے تم بیوی کے ساتھ کر رہے ہو، چاہے تم بچوں کے ساتھ کر رہے ہو، چاہے تم رشتہ داروں کے ساتھ کر رہے ہو، چاہے تم غیروں کے ساتھ کر رہے ہو، چاہے تم اپنوں کے ساتھ کر رہے ہو، جس چیز کا نام نیکی ہے وہ کام آئے گی، وہ باقی رہنے والی، برائی نہیں، نیکی۔ والباقیات الصالحات، کتنی بڑی بات اللہ فرما رہا ہے کہ باقی رہنے والی نیکیاں وہ اللہ کے پاس ثواب میں اچھی ہیں۔ یعنی فرمایا خیر عند ربک ثوابا، تمہارے رب کے پاس ثواب کے لیے وہ اچھی ہیں، ان کی امید کرو نا تم ثواب کے لیے، ورنہ کیا فائدہ؟ نیکی کرو اور پھر اللہ سے ثواب کی امید رکھو، یا اللہ تو مجھے ثواب عطا فرما دینا، اس پر یہ نیکی مجھ سے ہوئی نا، اس کو قبول فرما۔ اب وہ چاہے چھوٹی ہوئی چاہے بڑی ہوئی، کبھی بھی چھوٹی نیکی کو چھوڑو مت، لے لو، کیونکہ تمہارا عمل، تمہاری نیت وہ دیکھی جا رہی ہے اللہ کے پاس کہ تم نے چھوٹی نیکی کو بھی خلوص سے لیا ہے، تو اللہ اس کو بڑا بنا کر تمہارے لیے پیش کر دے گا، تمہارے لیے اس کو بڑی بنا کر محفوظ کر لے گا۔ حشر کے دن تمہارے سامنے آ جائے گی نیکی، تم کہو گے ارے اس کو تو میں نے بہت چھوٹی سمجھ کے اپنایا تھا، اس نیکی کو، تو آواز آئے گی کہ تم نے تو چھوٹی سمجھ کے کیا تھا، اللہ نے اس کو بڑی بنا دیا، تمہاری نیت کی وجہ سے، تمہارے اخلاص کی وجہ سے، سنسیریٹی کی وجہ سے اللہ نے اس کو بڑا کر دیا تمہارے لیے۔ لو کھاؤ اس کا پھل، یہ بات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، فرمایا کہ وہ امید میں بھی اچھی ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں اگر تم امید لگاؤ نا کوئی، یا اللہ میں امید رکھتا ہوں کہ میرا خاتمہ اچھا ہو، میں امید رکھتا ہوں کہ میری قبر اچھی ہو، میں امید رکھتا ہوں کہ میرا حشر اچھا ہو، تو اللہ فرماتا ہے پھر جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں نا وہی اس امید کے لیے اچھی ہیں، ثواب میں بھی اچھی ہیں، امید میں بھی بہتر ہے، بس وہ کرو۔ تو آج کے جمعے کا جو موضوع تھا کہ باقی رہنے والی نیکیاں، اس پر میں نے قرآن مجید کی سورہ کہف کی آیت نمبر 46 کی تلاوت کی، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، اس پر گفتگو کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔